عام بندہ پیدا ہوتا ہے تو جسم پر گندگی، نجاست، پلید، ناپاک پیدا ہوتا ہے، اور ایسا ناپاک پیدا ہوتا ہے کہ 40 دن کے لیے تقریباً اپنی ماں کو بھی نماز کے قابل نہیں چھوڑتا۔ یہ ہے میرا آنا، آپ کا آنا، ہم سب کا آنا، اور ایک ہے اللہ کے پیاروں کا آنا۔ سبحان اللہ۔ ہم کسی اور پیارے کی بات نہیں کرتے، ہم سب سے پیارے کی بات کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ مہینہ بھی انہی کا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے لجپال نبی، مختار نبی، نبیوں کے نبی، سبحان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، سبحان اللہ۔ ہم ہوتے ہیں پیدا تو کپڑے نہیں ہوتے، نبی کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کے محبوب کا گندگی لگی ہوتی ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے تو دھوتے نہاتے دھوتے سرکار تشریف لائے۔ بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کے ناف کا تعلق ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے، اس ناف کے ذریعے خون لیتا ہے جس سے بچہ پرورش پاتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ناڑا ہوتا ہے اس کو کاٹنا پڑتا ہے، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف لائے تو سرکار کا ناڑا مبارک کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی، پہلے سے ہی سبحان اللہ۔ جو ہے نا۔ سبحان اللہ۔ یہ کیوں بھائی؟ یہ ناڑا کٹا ہوا سرکار کا پہلے سے ہی، ایسے دنیا میں آئے۔ اللہ دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہے خبردار، میرا محبوب بھی پیدا ہوا، تم بھی پیدا ہوتے ہو، انہیں پیدا ہوتا دیکھ کر اپنے جیسا گمان مت کرنا۔ تم ماں کے پیٹ کے اندر تھے، تمہارے ناڑے کا کنیکشن تمہارے ماں کے پیٹ سے تھا، خون آتا تھا، وہ تمہاری غذا بنتا تھا۔ میرا محبوب ماں کے پیٹ میں رہا لیکن ماں کے پیٹ کی خوراک کا محتاج نہیں ہے، اس لیے میں نے ناڑے والا کنیکشن بھی نہیں رکھا۔ سرکار ماں کے پیٹ میں رہے لیکن اس خوراک کے محتاج نہیں ہے، کیوں؟ ہم مٹی ہیں، ہماری خوراکیں ایسی ہیں، سرکار نور ہیں، ماں کے پیٹ میں رہے، اللہ خوراک بھی نور کی عطا فرمائے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اچھا، دوسرا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد جا کر ہفتے بعد، مہینے بعد، کئی سال بعد، کئی تو ماشاءاللہ 10-15 سال بعد بچے کا ختنہ کرتے ہیں، حالانکہ جلدی کرنا چاہیے۔ اتنا لیٹ بھی نائی پیچھے بچہ آگے، پٹیاں چلو گیا، کٹائیں لوگ گیا، باویں لوگ گیا، دو لوگ کٹے گیا ہیں، اتنا لیٹ نہیں کرنا چاہیے بھائی، سمجھ آ گئی نا؟ اتنا لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا خیر، اللہ کی محبوب علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ختنہ کرنے کی ضرورت نہیں، ختنہ پہلے سے ہوا ہے۔ کیوں؟ یہ عام بندہ تھوڑا ہے، یہ تو اللہ کا محبوب ہے نا۔ اچھا کوئی اور پیدا ہو تو پتہ نہیں بدبو ہے یا کیا ہے، سرکار پیدا ہوئے تو کمرہ جگمگ کر اٹھا، خوشبوؤں کے ہلے آنے لگے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے خرج منی نور، میرے گھر میں نور نے جلوہ گری فرمائی۔ بتاؤ کسی اور کا آنا ہے ایسا جیسے میرے مصطفیٰ کا آنا؟ بولیے نہیں نا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے مبارک ٹائم کو یاد کرتے ہوئے اس ٹائم میں بھی حضور پر سلام بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی سوہانی گھڑی چمکاتے جی سوہانی گھڑی چمکاتے
کو سبحان چمکا طیبہ کا چاند کا مطلب طیبہ کہتے ہیں مدینہ اللہ یعنی وہ ٹائم جس ٹائم میں مدینے والی سرکار پیدا ہوئی مل کر اپنے لجپال نبی کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ دیں۔ جب آپ ملک صاحب کو سلام کریں تو آپ کا منہ اٹھے ہوتا ہے نہیں نا؟ جدھر سلام کرتے ہیں دھیان بھی ہونے سے ہی ادھر ہی ہوتے ہیں نا۔ یہ دیکھیں نا، میں آیا ہوں نا، میں قاری صاحب کو سلام کروں، میرا منہ کدھر سلام کدھر، کوئی اس کو اچھا جانے گا؟ نہیں۔ اب ہم اپنی توجہ نبی پاک علیہ السلام کی طرف جوڑیں، یوں سمجھیں کہ ہم اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہیں، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، صرف 1-1.5 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے محبت سے عرض کر دو، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے نا، خواتین جو موجود تھی موقع پر، نبی کریم علیہ السلام کی پھوپھی مبارکہ وہ بھی تھی، اور حضرت حوا، حضرت حاجرہ، حضرت مریم، اللہ نے ان کو قبروں سے اٹھا کر نبی پاک کی ماں کے پاس بھیج دیا، حضرت آمنہ وہ بھی آئی ہوئی۔ جب نبی کریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، سرکار کو اٹھایا گیا نا، تو سرکار ہاتھوں سے اتر کر زمین پر تشریف لے آئے، آتے ابو علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ اچھا، نماز کے لیے وضو ہونا چاہیے کہ نہیں؟ سجدے کے لیے اچھا ننگا جسم ہو تو کوئی نماز پڑھے گا، سجدے کرے گا؟ اچھا، وضو نہ ہو، جسم نہ پاک ہو، پھر بھی کرے گا نہیں؟ اچھا، سجدہ تو کرنا ہے، وضو بھی ہے، کپڑے بھی ہیں، پتہ ہی نہیں کعبہ کدھر ہے، تو بندہ سجدہ کرے گا؟ پھر بھی نہیں کرے گا۔ اچھا، وضو ہے، پتہ ہے کعبہ کدھر، لیکن سجدہ کس کو کرنا ہے، پھر بھی کوئی سجدہ کرے گا؟ نہیں کرے گا۔
تو نبی پاک نے آتے ہی سجدہ کر کے بتا نہیں دیا میرا جسم بھی پاک، میرے کپڑے بھی پاک، یہ جگہ بھی پاک، اور مجھے پتہ ہے سجدہ جس کو کرنا ہے، اور یہ بھی پتہ ہے سجدہ کدھر منہ کر کے کرنا ہے۔ سرکار نے آتے ہی کیا کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ اس کو بھی اعلیٰ حضرت نے ذکر فرمایا کہ پہلے سجدہ پہ روزے ازل سے درود، پہلے سجدہ پہ روزے ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام، یادگاری اچھا سجدہ کرتے ہیں نا ہم، سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی جو نماز پڑھتے ہیں ان کو تو پتا ہوگا سبحان ربی سجدے میں پڑھتے ہیں نا۔ نبی پاک علیہ السلام نے پہلے یہ پڑھا اور پھر پتہ ہے کیا پڑھا؟ ربی حب لی امتی امتی امتی، حضور علیہ السلام امت کو یاد کرتے ہوئے پیدا ہوئے۔ اچھا کمال لوگ ہیں یار۔ اب یہ 29 والے کئی نوجوان کہتے ہیں یہ ہٹ کرتا ہے، یہ پڑھ جاتا ہے کئیوں کو۔ اچھا بھائی جن کو میں پڑھ جاتا ہوں نا انہیں کہو کہ تم بھی اپنی اوقات دیکھو، تم اللہ کے محبوب کی شان کو مت پڑھو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ جے بچوں تو نبی پاک کی شان کو پڑھا، اگر تو نے نبی پاک کے صحابہ کو ہٹ کیا، تو نے نبی پاک کی اہل بیت کی گستاخی کی، انشاءاللہ پتر میں چھڑن نہیں لگا۔ جو ہے میں گستاخ ہوں۔ اگلے دن 29 میں بھی کہنے لگے پرانا جنازہ نہیں پڑھا فلاں فلاں مل گیا، میں کہا میں سیدھے لوگ من جانا پوچھا من میں نہیں جانا۔ کیوں جی آپ تقریر میں کئیوں کو لتاڑ دیتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا ان سے پوچھو، وہ گستاخ بنے نبی کے صحابہ کا، میں گستاخ بنوں اس کا۔ ایک بندہ گستاخ بنے صحابہ کا، میں بنوں گستاخ اس کا۔ وہ گستاخ صحابہ کا، میں گستاخ اس کا۔ بڑا گستاخ میں یا وہ؟ میں تو للو پنجو کا گستاخ ہوں نا، جس کی زبان اتنی بڑی ہے نبی کے یاروں کے بارے میں اس کا گستاخ ہوں، منیا میں گستاخ ہوں۔ لیکن یار تمہاری پنچایت میں فیصلہ رکھ رہا ہوں، وہ گستاخ نبی کے یاروں کا اور میں گستاخ اس للو پنجو کا، تو بتاؤ جرم میرا بڑا ہے یا اس کا بڑا ہے؟ بولو یار۔ تو پھر میں اپنی قوم سے کہوں گا مینو ڈکنا آ جاندے ہو، انہوں ماما ڈکے گا؟ جو چوک میں کھڑے ہو کر، بازاروں میں کھڑے ہو کر لوگوں کو روک روک کر ٹوک ٹوک کر یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے نبی کے صحابی نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، نبی پاک کے یاروں پر اعتراض کرتے ہیں، اور باقی صحابہ ایک طرف، نبیوں کے بعد جس کا شان اللہ نے سب سے اونچا بنایا ہے اس حضرت ابوبکر صدیق، نبی کے یار، نبی کے خلیفہ، نبی کے غار کے ساتھی، نبی کے مزار کے ساتھی، نبی کے جنت کے ساتھی، نبی کے میدان محشر کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق، اس عظیم ہستی کو بھی یہ لوگ اپنی زبان چلانے سے معاف نہیں کرتے۔ اب میں پوچھتا ہوں نبی کے یار کو معاف نہ کرے تو پھر کس بوتھی والا آ گیا کہ میں نے کچھ نہ کہو؟ بچو اگر تم اپنے مالکوں کو پڑھے گا تو تجھے لگام ڈالنا ہمیں آتا ہے۔ جو ہے سبحان اللہ۔ اصل میں نا لوگ سمجھتے نہیں کہ اس ممبر کی ذمہ داری کیا ہے، نہیں سمجھتے، نہ ہمارے مولوی سمجھتے ہیں نہ ہماری عوام سمجھتے ہیں۔ اگر مولوی اپنی ذمہ داری کو سمجھ جائے
یہاں آ کے اس کے ٹانگے کانپے. اتنی بھاری ذمہ داری ہے. پورا محلہ ایک طرف ہوتا ہے. اگر کوئی سچ بولنے والا مولوی ہو تو مولوی ایک طرف. جو محلے والوں کے پیچھے لگ جائے, جدھر لوگ جائیں ادھر لگ جائے, وہ مولوی نہیں ہوتا. وہ بھینس ہے جن کے ہتھی ڈنڈا آیا انہیں اکیلا آ لیا. تو سمجھ آ گئی نا. میں آپ کو بتا دوں اس ممبر پر آنے کی ذمہ داری کیا بتاؤں آپ کو, سنیں گے؟ آپ ذرا سنیں. میرے لجپال نبی کریم نبی رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضور فرماتے ہیں میں آپ کو اپنے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے عربی لفظ بھی سناتا ہوں. ہمارے عربی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا ظہرت الفتن, جب فتنے عام ہو جائیں. کیا خیال ہے آج کل عام ہے کہ نہیں؟ بولو. جس دور میں نبی کے صحابہ کو گالیاں دی جائیں, جس دور میں یزید کو اچھا سمجھا جائے, حسین سے فتنے ہیں کہ نہیں اس دور میں ہیں. فرمایا جب فتنے عام ہو جائیں, او قال البدع, یا فرمایا کہ جب بدعت عام ہو جائے. آگے فرمایا لم یظہر العالم علمہ, جس عالم کے پاس علم ہو کہ یہ غلط ہے, یہ سچ ہے, یہ جھوٹ ہے, جس کو علم ہو, امت لٹی جا رہی ہو, دین لٹا جا رہا ہو, گھر مصطفیٰ کا برباد ہو رہا ہو, نبی کریم علیہ السلام کے دین پر آ کر لوگ قابض ہو کر اپنی رائے دے جا رہے ہو, دین کے اندر خرافات, بدعتیں اور غلط نظریات داخل کیے جا رہے ہو. فرمایا ایسے وقت میں جب دین کو لوٹا جا رہا ہو, جو عالم اپنے علم کو چھپائے, سچی بات نہ کرے, ملک ناراض ہوگا, چودھری ناراض ہوگا, مقتدی ناراض ہوگا, محلے دار ناراض ہوگا, فلاں کا چہرہ بگڑ جائے گا. فرمایا جو مولوی لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنی امامت کی خاطر, اپنی پیٹ کی خاطر, اپنی روزی روٹی کی خاطر سچا مسئلہ نہ بتائے, میرے لجپال کا فیصلہ ہے. فرمایا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, اللہ کی بھی اس پر لعنت ہے, فرشتوں کی بھی لعنت ہے, اور سارے لعنت کرنے والے لوگوں کی بھی اس پر کیا ہے. اب آپ بتاؤ اس ممبر پر آ کر لوگوں کے پیچھے لگنا فرض ہے یا سچا مسئلہ کرنا فرض ہے؟ بولو, سچا مسئلہ بیان کرنا ہے فرض ہے. سن لو بھائی, میں بیان کرنے لگا ہوں. جو کسی بھی نبی کے صحابی کو گالی مارے, گالی دے, ایسے منافق بندے کا جنازہ پڑھنا حرام ہے. جو نبی کے صحابی کو گالی دے, اعتراض کرے, ایسے کمینے بندے کا جنازہ پڑھنا کیا ہے؟ بے شک لاکھ نمازیں پڑھے, لاکھ عبادتیں کرے, لاکھ عمرے کرے, حجیں کرے, اگر نبی کے ایک صحابی کا بھی اس کے دل کے اندر میل ہے, بغض ہے, وہ بندہ منافق ہے, اس کا جنازہ پڑھنا کیا ہے؟ حرام ہے. قرآن سن. نبی پاک کے زمانے میں بھی تھے لوگ جن کے دو رنگ تھے. کتنے؟ ہاں, محرم میں ادھر, ربیع الاول میں ادھر منافق بندے تھے. اللہ نے ان کے بارے میں قرآن اتارا. سورہ توبہ میں اللہ فرماتا ہے, فرمایا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا. جس کا دل کرے قرآن اٹھائے, ترجمہ خود دیکھو. لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ. اللہ فرماتا ہے حبیب پیارے, پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا, آج کے بعد کوئی منافق مر جائے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا, اور کسی منافق کی قبر پر بھی. اچھا بتاؤ کس کا جنازہ نہیں پڑھنا؟ منافق کا. تو پڑھنا کس کا ہے؟ مومن کا. کس کی قبر پر نہیں جانا؟ منافق کی. تو کس کی قبر پر جانا ہے؟ مومن کی. جن کی قبر پر نہیں جانا اللہ نے روک دیا, جن پر جانا ہے ان پر جانے سے اللہ نے روکا. جاؤ نبیوں کی قبروں پر, جاؤ ولیوں کی قبروں پر, جاؤ صحابہ کی قبروں پر, جاؤ اپنے والدین کی قبروں پر. جس بھی اللہ والے سے آپ کو پیار ہے اس کی قبر پر جانا بلا شبہ جائز ہے, کسی منافق کی قبر پر جانا جائز ہے. بولو صحیح, محبت سے کہیے سبحان اللہ. یہ اس ممبر کی ڈیوٹی ہے سچ بولنا.
اگر میں سچ نہ بولوں لعنت میرے گلے پڑتی ہے. میں بے وقوف ہاں, بے وقوف ہوں لوگوں کی واہ واہ کرانے کے لیے. میں کہوں جی فلانا بھی راضی ہے, جس نے, میں اپنی مسجد میں بارہا اعلان کر چکا ہوں, میں نے کہا جس نے کل ناراض ہونا ہے وہ آج ہو جائے, جس نے کل میرے پیچھے نماز پڑھنی چھوڑنی ہے وہ ہو جائے. مجھے ایسے بندوں کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ مسئلہ یہاں سچا بیان کیا. اگر نا کیا ہوتا ہے, ساری زندگی مولوی بیان کرتے ہیں شیعہ کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے, شیعہ کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے. تو جب مر جائے اگے آپ ٹھوکے ہوتے ہیں, بچے پیر, بچے عوام, بچے مولوی. تو کہاں گئے تمہارے مسئلے؟ یا تو بیان کرنے کی جرت نہیں کرنی تھی, اگر جرت رکھے تو بچوں عمل بھی کر, مصطفیٰ کو منہ نہیں دکھانا. یہ تو دین کے ساتھ تماشا ہے. ہاتھی کے دانت ہے نا, دکھانے کے اور کھانے کے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. توجہ ہے. ایک اور حدیث سن لے, اس منبر کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے. ہمیں ڈر ہے کہیں پکڑ نہ لے خدا کے. سچی بات بتائی کیوں. میں لوگوں کے منہ دیکھ کر موضوع نہیں چینج کرتا, الحمدللہ. سمجھ آئی نا. مجھے پتہ لگی نا یہاں وہ لوگ ہیں جن کو نبی کے صحابہ کے سے مسئلہ ہے, الحمدللہ میں گج وج کے صحابہ کی شان بیان. میں کروڑ پکا گیا, ایک نوجوان نے مجھے بلا لیا کروڑ پکا. میں گیا, وہاں کے سارے مولویوں کی ٹیم جمع, ایک بیٹھک میں پہلے مجھے بٹھا لیا. کہتے ہیں اللہ کا واسطہ شیعہ نو کچھ نہ آکھی. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں اللہ کا واسطہ نبی کے صحابہ کی شان بیان نہ کرنا. میں کہ کیوں؟ کہتے ہیں جی شیعہ ناراض ہوتے ہیں اگر نبی کے یاروں کی بات کرو گے. میں نے کہا پتر بویں زمین آسمان ایک ہو جاوے, اج بیان ہوئے کہ نبی دے یاروں کی شان بیان. میں نے کہا تمہارے مولویوں سے واہ پڑے ہوں گے, یہ مصطفیٰ کا نوکر بیٹھا ہے. کہتے ہیں جی نہیں, مجمع میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, سوال کرتے ہیں. پہلے ایک مولوی صاحب آئے, انہوں نے صحابہ کا نام لیا, بندہ کھڑا ہو گیا, سوال کر لیا, جواب نہیں دے سکا, مولوی لاچار ہو گیا, پولیس آئی, مولوی کو اٹھا کر لے گی, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اس لیے آپ صحابہ کا نام بھی نہ لیں. میں نے کہا انشاءاللہ قرآن میرے ہاتھ میں ہوگا, نبی کی شان, نبی کے یاروں کی شان میری زبان پر ہوگی. وہ بیان ریکارڈ نور شاہ, یہ لودھرا کی طرف وہاں کا بیان ریکارڈ ہمارے پاس آج بھی موجود ہے. میں نے اٹھایا قرآن, پورا قرآن سے پڑھ کر میں نے بیان سنایا. کس ماں کے لار کے اندر جرت تھی رب کے قرآن کے سامنے آتا. کیوں ڈر کے, کیوں لوگوں کی شکلیں دیکھ کر اپنے موضوع چینج کرتے ہو؟ جب دیکھا علی علی کرنے والے بیٹھے ہیں تو موضوع وہ لگا دو. ہیں ہم سنی ہیں, ہمارے ماں باپ سنی, ہمارے استاد سنی, ہمارے بڑے سارے سنی. تو سنی کون ہوتا ہے؟ سنی وہ ہوتا ہے جو دو آنکھیں رکھتا ہے. ایک آنکھ پر نبی کے اہل بیت کو بٹھاتا ہے, ایک پر نبی کے صحابہ کو بٹھاتا ہے. ہم کہتے ہیں جو بندہ نبی کے صحابہ کے بارے میں بغض رکھے وہ بھی بے ایمان منافق ہے, اور جو بندہ نبی پاک کی اہل بیت کی گستاخی کرے وہ بھی بے ایمان منافق ہے. سمجھ آئی نا. ہمارے نزدیک ان میں سے کوئی بھی عزت کے لائق ہے نہیں. کئی لوگوں نے, ہاں آپ حیران ہوں گے, کئی لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینا, ذکر کرنا پسند نہیں کرتے. وہ یزید یزید کرتے پھر رہے ہیں. جس مولوی نے, جس بندے نے کبھی حضرت امام حسین کی شان میں ایک ورقہ نہیں لکھا, وہ یزید کا ٹھیکیدار بن کے یزید کی شان میں کتابیں لکھ کر مار رہا ہے. ہم کہتے ہیں جا تجھے یزید مبارک ہو, ہمیں حسین مبارک ہو. ہم سنی ہیں, حسین بھی ہمارے نبی کے صحابہ بھی. بولو صحیح. الحمدللہ ہمارا کھرا صاف ستھرا عقیدہ ہے. جو نبی سے جڑ گیا ہمیں اس سے پیار. صحابہ سے پیار کیوں؟ نبی کے صحابہ. اہل بیت سے کیوں پیار؟ نبی کے گھر والے. آئے ہیں تو پتہ چلا اصل پیار نبی سے ہے. بس جو جو نبی سے جڑتا گیا, کلمہ پڑھتا گیا, ہمیں اس سے پیار ہو گیا. جو ہے بس کہیے سبحان اللہ, پھر کہیے سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام پیدا ہوئے تو صاف ستھرے پیدا ہوئے, خوشبوئیں آ رہی تھی. میرے آقا علیہ السلام کی امی جان حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ ارشاد فرمائے, کریم علیہ السلام پیدا ہوئے تو میرے جسم کے اندر سے ایک نور برآمد ہوا, جس کی وجہ سے
فرمایا میں نے مکہ کے بند کمرے کے اندر وہ دوسرے ملک شام کے اندر محلات کو دیکھ لیا، بازاروں کو دیکھ لیا، سڑکوں کو دیکھ لیا، سب کچھ نبی کی ماں نے بند کمرے میں بیٹھے دیکھ لیا۔ میں بیٹھا ہوں نا، یہ دیوار بیچ میں، یہ دیوار ہے نا، اس کے پار مجھے نہیں پتا، آپ کو اس کے پار نظر آ رہے ہیں؟ نہیں آ رہے، لیکن جب سرکار پیدا ہوئے تو سرکار نے بند کمرے میں بیٹھے بیٹھے اپنی ماں کو ساری دنیا دکھا دی۔ جو لجپال نبی پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو بند کمرے میں بیٹھے بیٹھے سارے ملکوں کی سیر کرا سکتا ہے، کیا خیال ہے وہ نبی آج روزے میں بیٹھے بیٹھے غلاموں کو نہیں دیکھ سکتا؟ ہاں جی، سرکار کے صحابی نے یہ حدیث بیان کی، آگے انہوں نے کہا لوگو اگر تم نبی کی یہ شان قرآن میں دیکھنا چاہو کہ نبی دوسروں کو دنیا چمکا کر دکھا دیتے ہیں، یہ شان اگر قرآن میں دیکھنا چاہو تو فرمایا قرآن سنو۔ آگے قرآن پڑھا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ اس میں جو سرکار کی شان ہے نا، سراجا منیرا، سراج منیر کا مطلب ہے چمکا دینے والا آفتاب۔ نبی پاک کو اللہ نے چمکانے والا بنایا ہے، نبی پاک جس پر نظر ڈالتے ہیں اس کو چمکا دیتے ہیں، روشن کر دیتے ہیں۔ تو سرکار نے آتے ہی اپنی ماں کے لیے پورے ملک چمکا دیے، بند کمرے کے اندر میرے آقا کی امی جان نے بیٹھے بیٹھے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ تو حضور ہے چمکا دینے والے آفتاب، کون سے بولو؟ چمکا دینے، اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور کی نگاہ کے بارے میں، بس یہ شعر پڑھتے ہیں ساتھ ہی سلام ملا رہے ہیں، اینڈ میں کرتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ فرماتے ہیں کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ